گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس خوبصورت سلسلے میں ہم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ نہ صرف ان کلاموں کو ہم سنتے ہیں بلکہ اس کی شرح، اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت کلام ہے اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے۔ تو کچھ مشکل ضرور ہے مگر کمال کا کلام ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلے شعر میں ایمن، ایمن سے مراد ہے امن والا، اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح انی ذاہبن، اس کا مطلب ہے بے شک میں جانے والا ہوں، یعنی یہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ انی ذاہب الی ربی ادنو یا احمد سے کیا مراد ہے؟ اے پیارے احمد قریب ہو جا۔ شب معراج کو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا تھا، یعنی کتنی چیزوں کو ایک ہی شعر میں اعلیٰ حضرت گویا موتیوں کی طرح پرو رہے ہیں۔ اور لن ترانی، اس سے مراد تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا تو وہاں سے یہ جواب آیا تھا، یعنی شب معراج کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی بات بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ نہ تو امن کی وادی کوہ طور ہمیں سکون عطا کرے، اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ یوں کہوں کہ میں بھی جا رہا ہوں انی ذاہب الی ربی، اور وہاں میری مہمان نوازی ہو، اور نہ ہی میں ادنو منی یا احمد، یعنی اے پیارے احمد میرے قریب آؤ کی صدائے دل نواز کا لطف پا سکتا ہوں، کیونکہ اپنا تو نصیب لن ترانی ہے، یعنی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ یعنی اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا یہ تو فقط پیارے آقا علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اس شعر کو اگلے شعر سے ملایا جائے تو پورا مفہوم سمجھ آئے گا۔ اب اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، نصیب دوستاں اگر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ اب یہاں اس کے مشکل الفاظ کے معنی کیا ہیں کہ نصیب سے مراد یہاں قسمت ہے، اور نصیب دوستاں یعنی دوستوں کا مقدر۔ اب اس شعر کا معنی کیا بنتا ہے؟ دوستوں کا مقدر اگر مجھے بھی ساتھ لے چلے اور آقا علیہ السلام کے در اقدس پر موت آ جائے، نصیب ہو جائے، اور اگر خدا تعالیٰ مجھے سعادت عطا فرما دینا تو پھر ہمیشہ کی زندگی اور ابدی چین اور قرار یقینی ہے۔ یعنی پہلے شعر میں کہ میں تو وہ مناظر نہیں دیکھ سکا، لیکن میری معراج یہ ہے، یعنی وہ اردو کا ایک شعر ہے نا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو یہاں تمنا یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو مناظر تھے جو پیارے آقا علیہ السلام نے معراج کی شب جو برکتیں لوٹی، ہمارے تو نصیب میں نہیں ہے، نبی پاک کا مقام ہے، مگر اگر ہمیں آقا کے در پر موت بھی آ جائے نا تو یہ بھی بہت بڑی سعادت اور یہ ہمیشہ کی زندگانی ہے۔ تو بڑی عشق والی بات ہے۔ آئیے سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اس کلام کے یہ دو اشعار، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے، نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے۔
نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے، ایک طرف بات کی ہے موت کی اور دوسری طرف بات کی ہے زندگانی کی۔ انسان مرتا ہے تو زندگی ختم ہوتی ہے، مگر آقا کے در پر موت آئے تو گویا یہی زندگی ملتی ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت بھی تو لکھتے ہیں نا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو موت مدینے میں آ جائے، سبحان اللہ، وہ اصل زندگی تو یہی ہے نا۔ حیات جاودانی پائیں گے ان کے در پر مر کر مدینے میں۔ امیر علیہ سنت نے بھی ایک شعر میں کچھ اس طرح کا مفہوم لکھا نا۔ تو اب اس کلام کو ذرا میں چاہوں گا اس شعر کو دوبارہ توجہ سے سنیں کہ وہاں موت آئے تو ہمیشہ کی زندگانی مل جاتی ہے۔ اے کاش ہم سب کو یہ سعادت ملے، پیارے آقا کے قدموں میں ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ موت ملے۔ نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ نصیب دوستاں گر ان کے در پہ موت آنی ہے نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، دل کے تاروں کو گویا چھیڑ دیتے ہیں۔ اب اگلا شعر ذرا سنیے۔ اسی در پہ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں، کیا خوب اپنی ناتوانی ہے۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ یہاں مچلنے سے مراد اصرار کرنا ہے، بلکنے سے مراد رونا ہے۔ ناتوانی کہتے ہیں کمزوری کو۔ یعنی کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر گویا ایک غلام موجود ہے، چوکھٹ کو تھام کر تڑپ رہا ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے، اپنی سرکار سے بار بار کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، اور ایسی کیفیت بن جائے کہ اٹھنا چاہیں تو بھی نہ اٹھ سکیں۔ وہ ہے نا رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ مگر یعنی یہ میری کیفیت وہ اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں کہ اسی در پر تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اب اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ عموماً اٹھا نہیں جاتا تو یہ ناتوانی کمزوری کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اٹھ بھی نہیں جا رہا۔ لیکن جب بندہ نہیں اٹھ پاتا، ناتوانی ہوتی ہے، تو بندہ گھبرا جاتا ہے کہ اتنی کمزوری ہو گئی کہ میں اٹھ نہیں پا رہا۔ مگر اعلیٰ حضرت کیا خوب بات لکھتے ہیں کہ کیا خوب اپنی ناتوانی ہے،
یہ کیسی اچھی کمزوری ہے کہ پیارے آقا کے در پر پڑے رہنے کو جی چاہ رہا ہے، یہاں سے قدم بھی نہیں بڑھایا جا رہا۔ اللہ اکبر، کیا عشق کا انداز ہے۔ اور اے کاش وہ ہے نا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ اب پہنچ گئے نا تو تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے۔ تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے۔ میرے وارث، میرے غریب نواز، میرا کشکول آج بھر جائے۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ ذرا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اسی در پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اسی در پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کی شان بیان کرنی ہو تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے۔ آپ لکھتے ہیں، ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی، ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی، نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اب یہاں ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، جبی سائی پیشانی لگانا، نگار یعنی نقش و نگار، سجاوٹ۔ سونے کا پانی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گولڈن پانی سے، سونے کے پانی سے جو کام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو میرے آقا کی مسجد نبوی شریف ہے نا، اس کے در و دیوار پر جو خوبصورت نقش ہیں اور جو جاذبیت ہے، جو دل کی طرف کھچاؤ ہے اور جو خوبصورتی ہے، تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہاں سونے کا پانی لگا ہوا ہے۔ ہر دیوار پر، ہر زمین پر، ہر چوکھٹ پر سورج نے جبی سائی کی ہے، سورج نے ماتھا ٹیکا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ تو سورج کی ان حاضریوں کی وجہ سے اس کی جو رونق اور اس کی جو روشنی ہے، اس کا نقش اور عکس نظر آتا ہے۔ یعنی ایک انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا کہ آقا کا در وہ ہے جہاں چاند اور سورج بھی خیرات لینے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ دیکھ ان کے آگے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، دیکھ ان کے آگے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچلکا نور کا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ یعنی پیارے آقا کے در کی خیرات سے یہ روشن ہوئے ہیں۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی جو مسجد ہے، اس میں جو نقش و نگار بہت ہی خوبصورت ہیں، اس میں کوئی سونے کا پانی نہیں، بلکہ ہر جگہ سورج نے آ کے ماتھا ٹیکا ہے، نبی پاک کے در پر حاضری دی ہے۔ بڑی عشق والی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مسجد نبوی شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور رقت قلب کے ساتھ آقا کے در کی مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی، نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے۔ ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی، ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی، نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے، نگارے مسجد
اقدس میں کب سونے کا پانی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ذرا اگلے شعر کی انداز دیکھیے، التجا کا انداز دیکھیے۔ آپ لکھتے ہیں تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے اس کی، زبان بے زبانی ترجمان خستہ جانی ہے۔ اب ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھیں۔ منگتا کہتے ہیں فقیر کو، مانگنے والے کو، گداگر کو۔ شفاعت خواہ یعنی سفارش چاہنے والا، شفاعت کی خیرات مانگنے والا۔ اچھا، بے زبانی یعنی زبان ہلائے بغیر بات کرنا۔ حضرت امام رسول لکھتے ہیں کہ یعنی خستہ جانی کہتے ہیں پریشان کی پریشانی کو، یعنی کوئی شخص پریشان حال ہو تو اس کی جان بھی گویا خستہ ہو رہی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا منگتا مگر خاموش ہوں، آپ کی بارگاہ میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، مگر میری خاموشی بھی کچھ پکار رہی ہے، میری خستہ جانی میری کیفیت بتا رہی ہے کہ میں کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ حضور آپ کی شفاعت کا بھکاری ہوں، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ مدنی چل کے ناظرین ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں کسی کے پاس جائے نا تو بتانا پڑتا ہے، دل نہیں چاہتا کسی کو مانگتے وقت اپنی پریشانی میں بتاؤں کہ میں کس پریشانی میں ہوں، کیونکہ بتا کر جھجک، جس کو کہتے ہیں نا شرم بھی آتی ہے۔ جو مروت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پریشانی کسی کو بتانے میں شرمندہ ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا والوں کو جب تک بتائے نا ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ مدد نہیں کرتے۔ پیارے آقا کا در وہ ہے کہ شاعر لکھتے ہیں یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ بریلی کے تاجدار نے بھی ایک جگہ لکھا نا، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یعنی لب تو خاموش ہیں، آنکھیں بند ہیں، جھولی پھیلا دی ہے، مانگنا کیا ہے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ طلب سے سوا عطا فرماتے ہیں، ان کو سب پتا ہے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کہ حضور میں بھکاری ہوں آپ کا، خاموش ہوں، مگر میری حالت بتا رہی ہے اور وہی میری بے زبانی عرض کر رہی ہے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا سوالی بن کر آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ اس مبارک کلام کے صدقے پیارے آقا کی شفاعت سے ہم بھی بہرہ مند ہو جائیں۔ اگر آپ سے بھی بن پڑے، آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، دربار رسالت کا کچھ نقشہ اپنے ذہن میں بٹھائیے اور ایسا فیل کیجئے، محسوس کیجئے کہ ہم آقا کے روضے کے سامنے بھکاری بن کر کھڑے ہیں۔ زبان تو بند ہے مگر دل سے التجا ہو رہی ہے، اور یہ اطمینان بھی ہے کہ میں کچھ کہوں یا نہ کہوں، جس کا بھکاری ہوں، جس کے در پر آیا ہوں، انہیں سب معلوم ہے، اور وہ ضرور کریم ہیں، خیرات دینے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا نا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ ذرا شعر سنیے، تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے اس کی، زبان بے زبانی ترجمان خستہ جانی ہے۔ تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے اس کی، یا رسول اللہ تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے اس کی، زبان بے زبانی ترجمان خستہ جانی ہے، زبان بے زبانی ترجمان خستہ جانی ہے۔ اب ذرا اگلا شعر سنیے گا، کمال کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اچھا، خاک روبی کہتے ہیں، خاک یعنی جو جھاڑو لگانے والے ہوتے ہیں ان کو خاک روب کہتے ہیں۔ تو
ہوا سے بات ہو رہی ہے. صبا کہتے ٹھنڈی صبح کی جو ہوا ہے نا, کہ اے ہوا تو نے جن گلیوں کی خاک چھانی ہے نا, جن گلیوں میں جھاڑو لگایا ہے, اور وہاں کی خاک روبی کی برکت سے تو سارے جہان میں چمن آرا بن گئی ہے, باغوں میں چلتی ہے, باغ کی زینت تم بن گئی ہو. دیکھا ہوگا آپ نے جب پھول ہوں, باغ ہوں اور ٹھنڈی ہوا چلے تو باغ کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے. کیا عشق ہے اعلیٰ حضرت کا. اس ٹھنڈی ہوا سے بات کر رہے ہیں کہ اے ٹھنڈی ہوا, جو تیری یہ تجھے جو اعزاز ملا نا چمن آرا ہونے کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مدینے کی گلیوں کی کچھ خاک چھانی ہے, وہاں کی مٹی کو صاف کرنے کی اور اس کو آراستہ کرنے کی سعادت ملی ہے. ٹھیک ہے, بڑی بات ہے چمن آرا ہو گئی ہو, مگر اتنا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے, ہم بھی گئے تھے مدینے, ہم نے بھی آقا کی گلیوں کی کچھ خاک چھانی ہے. یہ کمال کا انداز ہے, اور یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں آپ کے انداز میں ملتا ہے. آپ خوبصورت چیزوں سے گویا بات کرتے ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے پہلی رات کے چاند کو آسمان پر دیکھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ آسمان بھی بڑا خوبصورت اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے, اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اے بوڑھے آسمان کیوں پھول رہا ہے, تیرے پاس پہلے دن کا چاند ہے. سن, ہم بھی جو ہے وہ پیارے آقا کے مبارک انگوٹھے کے ناخن کے شیدائی ہیں. یعنی کیا کمپیریزن بیان کرتے ہیں, ذرا سمجھیے گا. آپ فرماتے ہیں جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو, اے صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے. جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو, جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو, صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے. صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب نبی پاک کی مبارک ادا کی طرف اشارہ ہے. آپ لکھتے ہیں یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رہنا, یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. ذرا سمجھیے گا, شانہ کس کو کہتے ہیں؟ شانہ کہتے ہیں مدنی چل کے ناظرین کنگھی کو, اور مسواک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, یا مسواک کا ذکر ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ دل ریشوں سے کیا مراد ہے؟ دل ریشوں سے مراد ہے کہ زخمی دل, جس کا دل زخمی ہو, اور زائد مہربانی. یعنی اب یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ کنگھی شریف بھی ہوتی تھی اور مسواک بھی ہوتی تھی. اس میں حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ کنگھی کے دندانے اور مسواک کے نرم ریشے. کیا خوبصورت استدلال اور اشارہ کیا کہ پیارے آقا جو زخمی دل والے ہیں نا, ان پر بڑے مہربان ہیں. اسی لیے مسواک اور کنگا جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, بڑی خوبصورت مماثلت دی ہے. دل ریش اور مسواک کے ریشے, اس سے ملایا اعلیٰ حضرت نے کہ نبی پاک زخمی دلوں پر بڑے مہربان ہیں. جو دکھی دل ہوتا ہے اس پر ضرور کرم فرماتے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. جو دل میں غمگین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے اور انہیں پکارتا ہے, ضرور مہربانی, ضرور شفقت فرماتے ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا. پیارے آقا کی مسواک کا تذکرہ بھی کیا, کنگھی مبارک کا تذکرہ بھی کیا, اور غمزدوں کو دلاسا بھی دیا. آپ لکھتے ہیں کہ یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. اکثر ساتھ ان کے شان و مسواک کا رہنا, اکثر ساتھ ان کے شان و
مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے، بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے۔ پہلے تو خوب یاد مدینہ میں تڑپایا۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں، شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں، کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے۔ سبحان اللہ، نہ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں حق نما یعنی حق دکھانے والی، فرد امکان یعنی عالم میں ممکنات، تجزا یعنی تیرے جیسا، اول کہتے ہیں پہلا اور ثانی کہتے ہیں برابر، یعنی ثانی سے مراد یہ دوسرا بھی ہے اور ہم مثل بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شعر میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا اور آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں بنایا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام تخلیق میں اول ضرور ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ آقا فرماتے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی پیارے آقا کی جو نور کی تخلیق ہے تو سب سے پہلے ہوئی، اور پھر اسی طرح آقا کا ثانی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو پیارے آقا جیسا تو کوئی نہیں بنایا، رب نے اپنا حبیب ایک ہی کو حبیب اللہ بنایا، اور ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ تو خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو مکان امکا ہے، یعنی یہ جو کائنات ہے نا، اس میں آقا کی مثل بھی کوئی نہیں آیا، ان سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا۔ آپ لکھتے ہیں، شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں، کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے۔ شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں، کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ کوئی تیرا ثانی ہے، کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ کوئی تیرا ثانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وقت ہوا ہے عطر کلام کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے مقتے میں کیا خوب لکھتے ہیں، یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر، یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل نے یہ ٹھانی ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، دل کی گویا گہرائی سے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کرے کہ کیفیت ہمیں بھی نصیب ہو کہ بس اب مدینے جانا ہے، سر ان کی دہلیز پر رکھ کر پھر نہیں اٹھانا، اب واپس نہیں آنا، بس اب وہیں کا ہو کر رہ جانا ہے، اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کر دینا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، بس آقا کے دربار پر جا کر بس وہیں کا ہو کر رہ جاؤں، بس مدینے کی مٹی میں مل جاؤں۔ اے کاش عشق والی بات ہے، اللہ کرے کہ مدینہ پاک کا سچا عشق نصیب ہو جائے۔ اور یہاں اس میں ایک خوبصورت کہتے ہیں نا وہ التجا بھی ہے، اگر وہ چاہیں، اگر آقا نے ایسا کر دیا، کرم کر دیا، اپنا مہمان بنا لیا، اپنے قدموں میں ہی رکھ لیا، تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ ذرا سنیے گا، یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر، یہ سر ہو اور وہ خاک در
خاک در ہو اور یہ سر رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے نہ لطف ادن یا احمد نصیب للترانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدری چل کے ناظرین، سلسلہ نغمات رضا آپ نے سنا۔ اللہ کریم اس سلسلے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، عشق اعلیٰ حضرت کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور اے کاش پیارے آقا سے سچی پکی عملی محبت نصیب ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔